رمضان المبارک کا مہینہ ایک تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور دوسرا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ نے تقوی کا حکم دیا کہ رمضان عطا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مقصد ذکر کیا روزوں کا وہ تقوی ذکر کیا، تو یہ تقوی اور نزول قرآن ان دونوں کا آپس میں کون سا ایسا گہرا کنیکشن ہے؟ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے جسم کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اس جسم کی جو ظاہری بیماریاں ہیں، ظاہری اس کی ضرورتیں ہیں، وہ اس جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے پوری کی ہے، لیکن اس جسم کا باطن ہے جسے روح کہا جاتا ہے، اور جب روح کی جو غذا ہے، روح کا جو اسے گناہوں سے بچانا ہے، روح کو جو آپ نے چھید ہونے سے بچانا ہے، یہ روح کا تقوی کہلاتا ہے۔ اب اس روح کی جو پیوند کاری ہے یا اس روح کی جو نورانیت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہدایات جاری کی وہ قرآن کے ذریعے سے جاری کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر نزول قرآن کر کے اس روح کی پیوند کاری اور اس روح کی نورانیت کے بارے میں جو ہدایات تھی وہ اس قرآن میں جمع فرما دی کہ اگر آپ نے اپنی روح کے لیے آپ نے تقوی کی چادر کو لینا ہے، تقوی کے قوانین کو لینا ہے، تو آپ کو اس کے لیے قرآن کے دامن کو تھامنا ہوگا، قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کرنی ہوگی، تب جا کے آپ صحیح معنوں کے اندر تقوی اختیار کریں گے، وگرنہ صرف بھوکا پیاسا رہ جانا آپ نے کہ اس ظاہری جسم کو تکلیف دینے کے مترادف ہوگا، آپ کی جو روح ہے، جو تقوی ہے، اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔